أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور یہ لوگ اپنے ہتھیار لے لیں. پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو یہ تمہارے پیچھے چلے جائیں اور دوسری جماعت آ جائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں. اور کافروں کی یہ خواہش ہے کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بارگی ایک ساتھ حملہ کر بیٹھیں، اور تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم اپنے ہتھیار رکھ دو اور صرف اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. بے شک اللہ تعالی نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار فرمایا ہے. اس آیت میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، خوف کی نماز، ڈر کی نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مقام عصفان میں تھے، مشرکین آ گئے. اس وقت مشرکین کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے جو مسلمان نہیں تھے اس وقت. یہ لوگ ایسی جگہ میں تھے کہ مسلمانوں اور ان کے درمیان قبلہ تھا. یہ لوگ ایسے مقام پر تھے جو مسلمانوں کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں قبلہ آ رہا تھا. اس وقت ان پر حملہ کر دیتے. کافر یعنی کہنے لگے کہ اگر ہم ان پر نماز کے دوران حملہ کر دیتے تو کیا یہ اچھی بات تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی مسلمانوں کو. کفار و مشرکین کا خیال نہیں کیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن جب نماز ہو گئی تو ان کو خیال آیا کہ ہمیں حملہ کرنا چاہیے تھا. پھر یہ خود ہی کہنے لگے کفار اور مشرکین کہ ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے، عصر کی نماز. یہ نماز ان کو ان کی جانوں سے، اولاد سے بھی بہت زیادہ محبوب ہے. اب یہ نماز میں مشغول ہوں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز خوف کا طریقہ سکھایا. نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ امام نمازیوں کی دو جماعتیں بنائے گا، دو گروہ بنائے گا. ان میں سے ایک جماعت دشمن کی نگرانی کرے گی، مقابلے کے لیے کھڑی رہے گی، حفاظت کرے گی، اور ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گی. امام اس جماعت کو پہلی رکعت کے دونوں سجدے کروا لے گا. ایک رکعت پڑھنے کے بعد یہ لوگ اپنی جگہ سے چلے جائیں گے دشمن کی طرف، اور وہ جو جماعت دشمن کے مقابلے میں تھی جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، امام انتظار کرے گا وہ آ جائیں. اب اس کو امام رکعت پڑھائے گا، یہ امام کی دوسری ہوگی، آنے والے دوسرے گروہ کی پہلی رکعت ہوگی. امام سلام پھیر دے گا. امام کی 2 رکعتیں پوری ہو گئیں. اب دونوں جماعتوں کی ایک ایک رکعت رہ گئی. اب یہ دوسری جماعت سلام پھیرے بغیر
دشمن کی طرف چلی جائے، پہلی جماعت آ جائے جس کی ایک رکعت باقی ہے، یہ اپنی باقی ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیریں، دشمن کے پاس چلے جائیں، پھر دوسری جماعت آ جائے وہ بھی اپنی ایک رکعت کو پورا کرے اور سلام پھیر دیں۔ نماز خوف کے حوالے سے حدیثوں کے اندر 3 طریقوں کا تذکرہ آتا ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ابی داؤد میں بیان فرمایا ہے۔ مغرب کی اگر نماز تو امام پہلی جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائے گا، دوسری جماعت کو 1 رکعت پڑھائے گا، اور اس دوران اللہ فرماتے ہیں تم نے اپنا اسلحہ نہیں رکھنا ہے، اپنا اسلحہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اگر اس دوران اچانک دشمن حملہ کر دیں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو، لڑائی کے لیے تیار ہو۔ البتہ اگر تمہیں بیماری ہے، بارش ہے، اسلحہ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے تو زیادہ اسلحہ نہیں اٹھاؤ، جتنا ضرورت کا ہو، حالات اور زمانے اور وقت کے حساب سے چھوٹا موٹا وہ اسلحہ رکھ لو اپنے پاس، بقیہ اسلحے کو تم رکھ بھی سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشقت کا پہلو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ دیکھیں اس مشکل کی گھڑی میں جب جنگ ہو، ایمرجنسی نافذ ہے، ہر طرف لڑائی چل رہی ہے، دشمن کا سامنا ہے، بارود پھٹ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، اس حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ البتہ اگر اس طرح بھی یعنی جو نماز خوف کا طریقہ سکھایا گیا اس طرح بھی اگر نماز نہ پڑھی جا سکے تو پھر واضح بات ہے چھوڑی جا سکتی ہے، بعد میں قضا کی جائے گی، لیکن حتی الامکان کوشش یہی کریں گے مسلمان کہ اپنی نماز کو جتنا ممکن ہو سکے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔